اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارا اسلامی سال 1445 ہے، اور ہم رمضان کے حوالے سے ایک ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم اپنے رمضان کو زیادہ شعور کے ساتھ، زیادہ امید کے ساتھ، زیادہ احترام کے ساتھ منا سکیں گے، اور یہ رمضان ہمارے لیے زیادہ باعث رحمت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے دراصل یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جب ہم شعور کی آنکھ سے مشاہدہ کریں، کیونکہ فرمایا ہے فمن شہد منکم شہر، جو بھی تم میں اس مہینے کی گواہی دے، جو بھی تم میں اس مہینے کو دیکھے، فلیصم، تو وہ روزہ رکھے۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول مبارک ہوا۔ آج ہم اس نقطے پر ایک اور پہلو سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کس طرح ہمارے لیے قرآن کا تحفہ خاص لے کر آیا ہے، اور ہمارے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے کس طرح قرآن کا یہ پیغام چلتا ہے، اور قرآن پاک اپنی تمام تعلیمات کو کتاب سے نکال کر روئے زمین پر کس طرح بکھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بنیادی روٹین کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ روٹین جو ہمارے صبح شام رات کی بنی ہوئی ہے، جس میں ہم کچھ نہیں سوچتے یا کم سوچتے ہیں یا کبھی کبھار سوچتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے اس روٹین کو توڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ایک روٹین نافذ فرما دیتے ہیں کہ اب تم نے میرے روٹین کے مطابق چلنا ہے۔ تمہاری بھوک، تمہاری پیاس اب میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا اٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر اب ہمارے سامنے آ گئی کہ الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں اور غلام کسے کہتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں، اور اس تجربے سے ہمیں گزارا جاتا ہے کہ تم میرے عبد ہو، تم عبد اللہ ہو۔ تو یہ بنیادی بات، توحید کا وہ کلمہ جسے ہم پڑھتے ہیں، اب عملی طور سے ہمارے سامنے آ گیا۔ مختصراً میں بتاتا ہوں کہ جب یہ روٹین ٹوٹتا ہے تو ہم ہڑبڑا جاتے ہیں، ہمارے شعور کے دروازے پر ناک ہوتا ہے کہ اے بندے، تم اپنے بندے نہیں ہو، تم اپنے نفس کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ نعمتوں کو روک دیا گیا، وہ نعمتیں جو ہم صبح شام انجوائے کر رہے تھے انہیں روک دیا گیا، اور اب وہ نعمت ہمیں خاص وقت پر دستیاب ہوگی۔ تو نوٹ کیجئے کہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم کتنے حساس ہو جاتے ہیں، اور حساس ہو کر ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر منعم کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کس طرح بے شمار عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ اے انسان، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اے رب، ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے
تو دوسری چیز ہمارے سامنے رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہے کہ یہ روزہ اس پر عمل کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے دیکھا، عمل کیا، تو اس طرح یہ ترتیب سے ہمارے سامنے، ہمارے پاس 1400 سال بعد یہ آج رمضان ہمارے سامنے حاضر ہے۔ یہ رمضان اس وقت بھی تھا جب لوگ بادلوں کی طرف کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے تھے، یہ وہ وقت بھی تھا جب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتا تھا، لیکن اب اس ڈیجیٹل دور میں بھی یہ رمضان وہی رمضان ہے جب انسان سیکنڈ کے حساب سے اپنے وقت کو کاؤنٹ کر رہا ہے، موبائل سے چیک کر رہا ہے اور موبائل ٹائم کو اپنے سامنے رکھ کر وہ اذان دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ انقلاب برپا ہوا، رمضان وہی ہے اور قرآن وہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ رب کی ربوبیت اور بادشاہی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں اس کے حکم کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک غذا کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور غیبتوں کے حوالے سے اور جھوٹ کے حوالے سے ہمیں ایک پابندی عطا فرما دی ہے تاکہ ہمیں تقوی کا احساس ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں، ہم بچنا جانتے ہیں، ہمیں حلق اور زبان کے درمیان کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اگر ہم وضو کرتے وقت اگر ہم کلی بھی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پانی کو حلق کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہم اطاعت رب کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جہاں دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے روزہ ہو اور جہاں نہ ہو تو وہاں ہم روزہ کھول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیں ورغلا بھی نہیں سکتا کیونکہ شیطان تو بند ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اب ہمارے دل میں کوئی شیطانی خیال بھی نہیں لاتا۔ بلکہ بچے سے بچے بھی جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ چونکہ چھوٹا ہے بیمار نہ پڑ جائے، لیکن بچے اپنے روزے کو نہیں توڑتے۔ تو یہ ایک اللہ کے ہر جگہ ہونے کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے، اور یہ چیز، یہ شعور اسلامی سال کا یہ مہینہ ہمیں احساس دلا دیتا ہے کہ اے انسانوں، ہو سکتا ہے تمہاری تربیت میں کوئی خامی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ وقت کے حوالے سے تم کسی برائی کا شکار ہو گئے ہو، لیکن آؤ دیکھو اسلام تمہیں کیا تحفہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے کا اور علیم خبیر ہونے کا اور ہر جگہ موجود ہونے کا ادراک بھی دلاتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں سب سے اہم چیز ہے تقوی، اور تقوی کا مطلب ہے کہ شعور ہو اور انسان کو یہ توجہ رہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ کی اطاعت پر ہوں، اور اللہ کی اطاعت کی نافرمانی جو ہے وہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، اور مسلمان اس بات کا ادراک رکھتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھول جاتا ہے۔ انسان بھولنے والا ہے، انسان عاجز ہے، لیکن رمضان اسے دوبارہ شعور دلاتا ہے، اسے جگا دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے اپنے بیہیویئر کو رکھنا ہے۔ ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور تقوی جو ہے وہ آگے بڑھ کر انسان کے علم اور اس کے عمل میں آتا ہے۔ اب ہم اس رمضان میں تقوی کے بہتر درجے پر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ لوگ تو بہترین درجے پر ہوں گے، کچھ لوگ کم ترین درجے پر ہوں گے، لیکن ہمیں تقوی کا کوئی نہ کوئی شعور کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے علم اور ہمارے عمل میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب صبر تو پورا دن ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے، اور ہمیں اصل میں یہ بات اپنی نیت میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے رمضان میں صبر سیکھنا ہے،
اور صبر کی ہماری تربیت ہو رہی ہے. ہم بے صبری نہ کریں. ہم ایون افطار کے وقت بھی بے صبری نہ دکھائیں. ہم پینک نہ کریں. بلکہ بہت سے اچھے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں وہ اپنے ساتھ کھجور رکھ لیتے ہیں کہ اگر افطاری کا وقت بیچ میں آ جائے تو ہم افطار کر لیں گے, پھر گھر پہنچ جائیں گے. پینک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو صبر سیکھ رہے ہیں, بے صبری نہیں سیکھ رہے. تو جتنا ہم اس بات کو سمجھیں گے ہمارا رمضان اور بہتر ہوگا, ہمارا تقوی اور بہتر ہوگا, ہمارا صبر اور بہتر ہوگا. اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم نماز سے مدد حاصل کرو. اب دیکھیے کہ رمضان کس طرح ہماری مساجد کو بھر دیتا ہے, کس طرح نمازی جوق در جوق مساجد میں داخل ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے حضرات جو سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتے, لیکن دوران رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ہدایت بڑھا دیتا ہے اور ان کو اسپیشل رحمت کے ساتھ مساجد میں ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ان پر ہے کہ اس آنے جانے کو صرف رمضان تک رکھیں یا اسے آگے بڑھا کر لے جائیں, دوسرے 11 مہینوں میں بھی اس پر عمل کریں. اگلی بات آتی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے. فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کا عملی نمونہ رمضان میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن پاک بہت پڑھا جاتا ہے, خوب پڑھا جاتا ہے, تراویح میں پڑھا جاتا ہے, صبح پڑھا جاتا ہے, شام پڑھا جاتا ہے. بلکہ قرآن پاک کے حوالے سے ہماری ایسی شرح صدر ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے دوران جب قرآن اٹھاتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. یہی اچھا ہمیں دوسرے وقتوں میں بھی لگنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اور ہمیں یہ بھی چاہیے, آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ہر تراویح پڑھنے والے کو سنتے ہوئے قرآن سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے, اگر آج ایسا نہیں ہے تو کوشش کرے کہ اگلے سال اس کو بڑھا دے, یعنی کچھ فیصد بڑھ کر وہ اگر آج 10% سمجھ رہا ہے تو اگلے سال 20%, اور بڑھاتے بڑھاتے وہ 100% تک چلا جائے, تاکہ قرآن پاک اس کی سمجھ میں آئے اور قرآن پاک پر اس کا عمل آسان ہوتا چلا جائے. اب اسی مہینے کو 3 عشروں میں جو تقسیم کیا گیا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے, اور دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا آگ سے نجات کا ہے. تو دیکھیے ہم اس وقت رحمت کے عشرے میں ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے یہ رمضان ملا, اور اس رحمت کو ہم کیش کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, اور پہلے عشرے میں اپنے آپ کو رحمت کا نمونہ بنائیں اور اللہ کی رحمت سے بہترین طریقے سے استفادہ فرمائیں. اور اگلا جو ہے عشرہ وہ مغفرت کا ہے, تو ہم اللہ سے غفران حاصل کریں, اور غفران کا بہترین طریقہ یہ ہو کہ ہم استغفار کریں. اور استغفار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مجھ پر ہو تو میں اسے ادا کروں. اگر میں نے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے, لوگوں کے امانت کے حوالے سے, ملک کی امانت کے حوالے سے, محکمانہ کسی حوالے سے میرے پاس کسی کے حقوق ہیں تو میں ان کو واپس کروں, تاکہ میری مغفرت آسان ہو. اور آخری عشرہ جو آگ سے نجات کا ہے, اس میں لوگ معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے, وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کی جو تاریک رات ہے اس کو روشن کرنے کے لیے, اور اس کی صبح کرنے کے لیے, اور اس کی فجر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو اس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تزکیہ لاتا ہے, جسمانی بھی, طبی بھی, روحانی بھی. اس پر جتنی تحقیق ہوئی ہے اس کو تو ہم یہاں سمیٹ نہیں سکتے, لیکن یہ بتانا کہ یہ ہمارا جسمانی تزکیہ بھی اس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ وزن بھی کم کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اپنی عادتوں سے, بری عادتوں سے, تمباکو نوشی سے
پورے مہینے پرہیز کرنے کے بعد، نسوار سے پرہیز کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہمیں نے ہمیشہ کے لیے اس کو خیر بات کہہ دیا، تو یہ جسمانی حوالے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں، اس طرح روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے یہ روزہ ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہے، جسے ہم پا کر اور جس پر عمل کر کر ہم اپنے لیے اپنی بخشش کرا سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ تو رحمت کا ایک مہینہ تھا، اس میں جا کر بھی وہ ناکام لوٹا، تو اس سے بڑی غفلت ہوئی، اس نے بڑی زیادتی کی اپنے ساتھ۔ تو یہ توجہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کو اس توجہ کے ساتھ منائیں جس توجہ کے ساتھ اس کو منانے کا حق ہے۔ کہ دیکھیے، توجہ پتھر کی سل کو خدا بنا دیتی ہے، اور توجہ انسان کو دیوتا بنا دیتی ہے، اور بے توجہی اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے تو پھر ہم اپنے رب کو خدا نہیں مانتے، اس کا حکم نہیں مانتے۔ تو یہ وقت ہے توجہ کا، وقت ہے کہ ہم توجہ دیں، اپنے رب کو رب العالمین مانیں، اور اپنے اعمال کو اس کے اقوال کے اور اس کے احکام کے مطابق ڈھالیں۔ اس طرح ہمارا جو وقت ہے یہ بہتر ہوگا، اور ہم اپنے اندر وہ چینج لائیں گے، وہ کیفیت آئے گی، جو اسلام کی کیفیت، جو صحابہ کرام نے جو کیفیات محسوس کی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے حوالے سے، پیاس کے حوالے سے اور روحانی حوالے سے جو کیفیات محسوس کی، اگرچہ اس تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس کا ذرہ بھر بھی ہم محسوس کر لیں، اگر اس کیفیت کے ذرہ بھر پر بھی ہم آ جائیں، تو ہم نے کچھ تو اپنے ساتھ بہتری کی، کچھ تو ہم نے اپنے ساتھ انصاف کیا، اور اس طرح ہم اطاعت اور تقوی کے اس درجے پر آ سکتے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ہر سال اس طرح کا رمضان منائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر رمضان کے ساتھ آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ روزے ہی کے حوالے سے افطاری کا وقت انتہائی اہم ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو افطار کرانا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کے روزے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ افطاری وہ موقع ہے کہ جس میں برکت ہی برکت ہے، افطاری وہ میگنٹ ہے جس کی طرف خوان خود بہت کھینچے چلے آتے ہیں۔ افطاری ایک رچ نعمت ہے، ایک عظیم برکت ہے، تو جتنی آپ افطاری کرائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا دیا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مسلم معاشرے میں محبت اور اخوت پھیلے گی۔ اب دیکھیے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وہ تعلیمات ہے فرقان، جو فرمایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو فرق کر دینے والا رمضان، فرق کر دینے والا ہے۔ دیکھیے، فرق صاف ظاہر ہے، پاکستانی معاشرے کو لے لیں یا پورے اسلامی معاشرے کو لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے حوالے سے ایک خاص فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس فرق کو اگر ہم موٹا موٹا دیکھیں گے تو نظر آئے گا، باریک کر کے دیکھیں گے تو ہر چیز میں نظر آئے گا، ہمارے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق ہے کہ دوسرے وقتوں میں ہم آلموسٹ نان قرآنک ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے عمل کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس دوران ہم قرآن کی اس آیت پر کہ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو تم تقوی کے راستے پر لگ جاؤ۔ تو ایک مہینے کے لیے ہمیں یہ ایک بہترین کورس کرا دیا جاتا ہے، تقوی کا، ایمان کا، صبر کا، توکل کا، اخوت کا، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ یوں دیکھیے، بلکہ اس کو یوں لیجئے کہ قرآن جو کتاب میں موجود تھا اب زمین پر چل کر آپ کے سامنے ایک ایک عمل کو کھول رہا ہے، اور توکل ہم کرتے ہیں، ہم اپنے سامنے، ہم رات کو افطاری کرتے ہیں، صبح سحری کے بعد ہم اللہ کے اوپر
اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس نے نہیں چلنا. اصل میں اللہ پر ایمان کا ثبوت ہی توکل ہے. تو امید ہے کہ آپ اس شعور کے ساتھ یہ روزہ رکھیں گے، اور اس شعور کے ساتھ جب آپ اس روزے پر عمل کریں گے، اپنا رمضان گزاریں گے، 30 دن گزاریں گے، تو دیکھیں گے کہ آپ کا روزہ آپ کو بہتر ایلڈ دے رہا ہے، آپ کو بہتر پروڈکٹ دے رہا ہے، اور آپ اس کے بعد ایک بہتر پروڈکٹ، ایک بہتر مسلمان بن کر نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ رمضان وش کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک فرمائے اور آنے والی عید بھی آپ کو مبارک ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.